قبلے کی طرف منہ کرنا بھی استنجا کرتے ہوئے حرام، اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یہ بھی حرام، اور اگر قبلے سے اگر باہر بھی کرنا ہے تو 45 ڈگری کے زاویے کے بھی باہر ہو، 45 ڈگری کے اینگل سے بھی باہر ہونا چاہیے، ورنہ اگر 45 ڈگری کے اندر اگر منہ یا پیٹھ کی تب بھی وہی گناہ ہوگا۔ ہمارے یہاں حنفیوں میں یہ حرام ہے، اور اس کو کیئر بھی کون کرتا ہے؟ گھروں میں کون کیئر کرتا ہے؟ استنجا خانوں کے رخ اکثر گھروں میں غلط ہوتے ہیں، بالکل یہ بلڈنگ بنانے والے جو نا اس کے لوکیشن کے اعتبار سے وہ بناتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کو اگر تھوڑا بہت شدھ بودھ ہے تو پتہ یہ ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ کو یہ بھی معیوب نہیں سمجھتے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو جو یہ کنسٹرکشن کرتے ہیں لوگ۔ اپنے گھر کا بھی آپ چیک کر لیں اینگل سے کہ 45 اینگل کے اندر نہ پیٹھ ہونی چاہیے نہ منہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی میں آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے یہ ہے قبلہ، یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا تو یہ قبلہ رخ ہو گیا، اور این بیک سائڈ جو ہے وہ قبلے کو پیٹھ ہو گئی، استقبال قبلہ اس کو بولتے ہیں، پیٹھ ہو تو استدبار قبلہ۔ اب یہ قبلہ ہے نا، جیسے یہ قبلہ، تو اب نہ یہاں منہ کرنا ہے استنجا خانے میں، نہ پیٹھ کی طرف منہ کرنا ہے، جبکہ ستر کھلا ہو۔ ستر بند ہے تو اگر جیسے اٹھ گیا بند کر لیا تو اب منہ پیٹھ کا مسئلہ نہیں ہے، کھلا ہو جب ستر ننگا ہو، شرم کی جگہ ننگی ہو، تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ قبلے کی طرف استنجا کرنا یا پیٹھ کرنا یہ دونوں حرام۔ تو اب کس طرف سیدھے ہاتھ پہ جیسے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ ہے تو 90 کا اینگل ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آسانی اسی میں کہ آپ 90 کے اینگل پر WC کا رخ کر لیں، اس طرف کر لیں، چاہے سیدھی طرف سلام پھیرنے والے حصے پر، چاہے الٹی طرف سلام پھیرنے والے کی طرف کر لیں، یوں کر لیں، یوں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنے گھروں کا آپ چیک کر لیں اور اس کو درست کریں۔ میں نے WC کی مثال دی، کموڈ کی مثال نہیں دی، کموڈ سے تو میں سیٹسفائی ہوں ہی نہیں، جیسے پاک رہتے ہوں گے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کموڈ میں پانی سے کس طرح اپنے آپ کو بندہ پاک کرے۔ مسجدوں میں WC میں نے دیکھے کہ بکثرت WC ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میں عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جس کو نماز پڑھنی ہے، پاک رہنا ہے، تو وہ تو مسجد میں آئے گا تو اس کو WC دو بھائی، تاکہ وہ پاک صاف ہو کر نماز پڑھے۔ گھروں میں پاک رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے وہ گھروں میں یہ لوگ کموڈ رکھتے ہیں، ایسا یوں لگتا ہے، بالکل عام ہو گیا۔ اب تو معاذ اللہ یہ بلا ہمارے یہاں بھی نازل ہو گئی ہے۔ اب باب المدینہ میں بھی یہ نئی بلڈنگیں جو بن رہی ہیں اس میں سنا کموڈ بن رہے ہیں، تو یہ میرے کو تو کپ ہی آتی ہے کہ کیا ہوگا۔ تو اس کو خیر سیکھ لینا چاہیے استعمال کرنے کو، کیونکہ اب دنیا میں جہاں بھی جاؤ یہ چیزیں، لندن امریکہ والوں نے تو WC کا نام بھی پتہ نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا۔ البتہ جو مریض ہوتا ہے نا، ٹانگوں میں تکلیف ہے یا مریض ہے جس کے لیے بیٹھنا پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے وہ کموڈ وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ مریضوں کا ہے، ورنہ وہ سائنٹیفک طریقے پر بھی اگر دیکھیں نا اس کو تو نقصان دہ۔ جو لوگ تحقیق کرتے ہیں نا اس کی، انہی لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس طرح مطلب کموڈ پر بیٹھنے سے پیٹ جو ہے وہ پورا صاف نہیں ہوتا، تو جب صاف نہیں ہوگا، کچرا اندر رہ جائے گا تو وہ ظاہر طرح طرح کی بیماریاں لائے گا، تو یوں بھی یہ نقصان دہ ہے۔ لیکن جو مریض ہے وہ بیچارہ مجبور ہے، لیکن اب تو یہ صحت مند بھی یہی استعمال کر رہے ہیں اور بیمار بھی ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ کلینک ہیں، جگہ جگہ ہاسپٹل ہیں، یہ ساری جو ترقی ہے جس کو یہ ترقی بولتے ہیں اسی کا تو نتیجہ ہے۔ تو آپ کم از کم اپنے گھروں میں WC ڈلوا لیں تاکہ پاک تو رہ سکے۔ کموڈ استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، کوئی آ کر یہ بول نہیں دے کہ الیاس قادری نے اس کو ناجائز بولا ہے، اور مجھے یہ تعجب ہے کہ کیسے پاک رہتے ہوں گے۔ تو میرے اس لفظ تعجب سے بھی کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا ناجائز حرام کا۔ کموڈ سے پاک رہنا ممکن ہے لیکن دشوار بہت ہے، اور پانی کیسے استعمال کرتے ہوں گے یہ جن کو تجربہ ہوگا وہ کر لیتے ہوں گے، پاک رہتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ روئے زمین پر ایک ہی میں تو نہیں ہوں نا جس کو پاک رہنے کی فکر ہے، کروڑوں مسلمان ہیں جن کو پاک رہنے کی فکر ہوتی ہے، الحمدللہ۔ WC مناسب انصب نرم زمین، دیکھیں حدیث پاک میں نرم زمین کا ذکر ہے، یہ WC بھی نئی پیداوار ہے اور یہ سنت تو نہیں ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں کہیں گے، ہم زیادہ زیادہ اس کو مباح کا درجہ دیں گے، وہ بھی صورت میں کہ اگر اس میں وہ گندے چھینٹے نہیں اڑتے، اور WC میں بھی اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کی تو چھینٹے تو اڑتے ہیں، اس میں ایسے چھینٹے اڑتے ہیں کہ دماغ خراب کر دیتے ہیں، جس کو اس کا بھی اندازہ ہوگا جو میری بات سمجھتے ہوں گے۔ تو WC بھی گہرا ہو اور اس میں بھی احتیاط ہو تو ہی بچے گا آدمی، نہیں تو بچ نہیں سکتا۔ تو اب کم از کم قبلہ رو یا قبلے کو پیٹھ، آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ قبلے کی طرف یا قبلے کی طرف پیٹھ بیک سائڈ یہ نہیں ہو، رائٹ یا لیفٹ ہو قبلے کے، یہ کوشش کریں۔ اور اپنے گھر میں اگر یہ ترکیب آؤٹ ہو اس کی تو چینج کر لیں،
یا کم از کم 45 کے اینگل سے باہر کر لیں اس کو. جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا